السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبد الحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ سوئم، باب نمبر 53۔ استفانوس کا خط عدی کے نام۔ استفانوس نے اس خط کو مکمل کر کے خود بھی وہیں بیٹھے بیٹھے ایک خط اپنی طرف سے لکھا جس کا مضمون یہ تھا: بنام اخی فی الاسلام عدی، از جانب استفانوس عزلت گزیں خانقاہ حضرت بحیرہ۔ بعد حمد و ثناء رسالت پناہی عرض ہے کہ جن روشن واقعات نے آپ کے سینے میں نور اسلام کو زیادہ واضح و مبرہن اور انوار قدس کو آپ کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے منور و روشن کیا، ان کو آپ کی تحریر میں پڑھ کے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو گیا، اور آپ کی بہن کی طرح مجھے بھی تعجب ہے کہ اس حقانیت اور روشنی و محویت میں آپ کو اپنا وقت یاد آتا ہے۔ جیسے حالات آپ سے معلوم ہوئے، جی چاہتا ہے کہ ایسے ہی روز معلوم ہوتے رہیں، اور ہم نہایت ہی احسان مند ہیں کہ آپ نے ہمیں یہیں بیٹھے بیٹھے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشعل ہدایت دکھا دی۔ میری رائے یہ ہے کہ بنی طے کی سرداری اور عرض مابین سلمہ و اجا کی حکمرانی کے لیے آپ کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیج دیں، اور خود ابھی جوار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ٹھہریں، اور اگر آپ نے وہاں سے چلے جانے کا قطعی ارادہ کر لیا ہے، از راہ عنایت مجھے لکھیے کہ میں آپ کی بہن کو یہاں کے کسی نیکوکار اور دیندار مسلمان کے ساتھ وہاں بھیج دوں۔ ان کے وہاں پہنچ جانے کے بعد آپ کو چلے جانے کا اختیار ہے، لیکن اس بارے میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہیں مدینہ طیبہ میں آپ جناب سلمان رضی اللہ عنہ فارسی سے ملیں، جو میرے ایک مکرم دوست اور عجمی الاصل باخدا بزرگ ہیں، اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے ہیں، اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ خصوصیت ہے۔ آپ اپنے بارے میں ان سے مشورہ کریں، اور جو وہ کہیں اس پر عمل کریں، اور میری طرف سے بھی ان کی خدمت میں اتنا عرض کر دیں کہ آپ کے خط کو مدت سے آنکھیں ترس گئیں۔ یہ بے مہری اور خاموشی کیوں ہے؟ ان دنوں یہاں ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا ہم سب لوگوں کو افسوس ہے۔ خدا جانے وہاں کے لوگوں کو بھی خبر ہوئی یا نہیں، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے جاں گداز کا پہنچانا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں سے قریب ہی جنوب کی طرف ایک شہر ہے معان۔ یہ شہر اگرچہ حدود عرب کے اندر ہے، مگر سلطنت روم کے زیر فرمان ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کے تمام لوگ مسیحی ہیں جو قبیلہ بنی جذام میں سے ہیں۔ ان کے سردار فردہ بن عمر جذامی نے ہم لوگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھا کے دین اسلام قبول کر لیا، پھر جوش عقیدت میں اپنا ایک قاصد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کے اپنے اسلام اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور ایک عمدہ سفید خچر بطریق نذرانے اور تحفے کے بارگاہ نبوت میں بھیجا، جو غالباً آپ کے سامنے ہی وہاں پہنچا ہوگا۔ لیکن یہاں اس مراسلت کی خبر رومیوں کو ہو گئی۔ انہوں نے ایک لشکر بھیج کے اسے گرفتار کرا لیا، بابا زنجیر یہاں بصرہ میں لائے اور قید خانے میں بند کر دیا۔ غریب فروا کو معان کی حکومت تو چنداں پرواہ نہ تھی، مگر دو باتوں کا خیال کسی طرح نہ بھولتا تھا: ایک تو دین اسلام اور حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا شوق، اور دوسرے اپنی بیوی سلمہ کی محبت جس کا وہ عاشق زار اور اس کے شمع رخسار کا پروانہ تھا۔ اسیری اور مصیبت میں قید خانے کے اندر اس نے 3 شعر کہے جو 2-4 روز میں ہی یہاں تمام لوگوں کی زبان پر جاری ہو گئے۔ اس کے یہ اشعار سن کر رومیوں کو ترس کھانے کے عوض اور غصہ آیا، اور سب رومیوں نے مل کے طے کیا کہ اس کو سولی دی جائے۔ اس غرض سے قید خانے سے نکال کر اسے عرض فلسطین میں لے گئے۔
اور عذرا نامی ندی کے کنارے پہنچے جہاں اس کو مصلوب کرنا قرار پایا تھا۔ یہاں پہنچ کر فردا نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر یہ 2 شعر پڑھے۔ سلمیٰ کو خبر بھی ہو گئی کہ اس کا دوست آب عشری پر ایک اونٹنی پر سوار ہے جو حاملہ نہیں ہوئی، اور اس کے اعضاء ہنسیوں سے جا بجا زخمی ہیں۔ افسوس اس پر بھی کسی نے ترس نہ کھایا اور سولی کھڑی کر دی گئی، یہاں تک کہ یہ آخری شعر پڑھ کر وہ سولی پر لٹک گیا اور جان دے دی۔ سرداران اسلام کو خبر کر دو کہ میری ہڈیاں اور میرا وطن میرے پروردگار کے سپرد ہیں۔ اس کی بے کسی و مظلومی کی پرحسرت شہادت کا ہم لوگوں کو بڑا صدمہ ہے، اور یقین ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی، خصوصاً حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اس انجام کا حال سن کے ملال ہوگا۔ ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ خداوند انتقام کی تلوار بلند کر۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مجدہ تو سنا دیا کہ بابل کے سفید محل مسلمانوں کی تلوار سے فتح ہوں گے۔ کاش ہم بھی یہ سنتے کہ شام و فلسطین کے شہر اور قلعے علم اسلام کے آگے سر جھکائیں گے، اور کب جھکائیں گے، اور کب جھکائیں گے۔ بس اب میں اپنی اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا امیدوار مغفرت دوست استفانوس۔ ان دونوں خطوں کو تیار کر کے استفانوس اس یمنی شتر سوار کے پاس گیا اور پوچھا، آپ کو کسی بات کی تکلیف تو نہیں ہے؟ شتر سوار: آپ کی عنایت سے کسی بات کی تکلیف نہیں، میں آرام سے اس حجرے میں ٹھہر گیا، آپ کی فیاضی سے کھانا کھا چکا اور میرے اونٹ کو بھی چارہ مل گیا۔ استفانوس: آپ کہیں آگے جائیں گے یا یہیں تک آئے ہیں؟ شتر سوار: مجھے 2 روز کے لیے بصرہ میں جانا ہے، جہاں ایک دوست کی فرمائش سے 2 تلواریں خریدنا ہیں۔ چند اور خریداروں کے لیے دمشقی حریر کے 10-12 تھان لوں گا اور فوراً واپس جاؤں گا۔ استفانوس: تو کیا آپ خاص مدینہ سے آتے ہیں؟ شتر سوار: جی ہاں، وہیں میری دکان ہے، ایک خزرجی سردار کی ضرورت سے کچھ خریدنا تھا، ادھر آپ کے دوست پیچھے پڑ گئے، انہی وجہوں سے میں چلا آیا۔ بصرہ میں 2 روز سے زیادہ نہ لگیں گے، پھر اس کے بعد جو قافلہ ملے گا اس کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔ استفانوس: آپ یہیں ٹھہرے رہیں، بصرہ کا شہر پاس ہی ہے، جو کچھ خریدنا ہو خرید لائیں، قافلہ بھی جو جائے گا ادھر ہی سے جائے گا۔ جب کسی قافلے کو جنوب کی طرف جاتے دیکھیے گا تو ساتھ ہو لیجئے گا۔ خط دے کر، اور 2 خط اپنے پاس رکھ لیجئے جو عدی کے خط کے جواب میں ہیں، ان کے پاس پہنچا دیجئے گا۔ شتر سوار: میں سر آنکھوں سے پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خرجین میں سے ایک لکڑی کا ڈبہ نکالا، خط اس میں رکھے اور اس کو پھر احتیاط سے خرجین کے اندر رکھ لیا۔ اب اس یمنی شخص نے کپڑا اور تلواریں خرید لیں اور قافلے کا منتظر تھا کہ 1 ہفتے میں قافلہ بھی مل گیا، اور استفانوس کی مہربانیوں کا شکر ادا کر کے اور اس سے رخصت ہو کر اس نے عرض حجاز کا راستہ لیا اور 2 مہینوں میں مدینہ طیبہ کے اندر تھا۔ پہنچنے کے دوسرے ہی دن اس نے دونوں خط عدی کو پہنچا دیے، جن کو پڑھ کے وہ اپنی بہن کے ایمان لانے پر خوش ہوا، اور اسی وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اپنی بہن کے مسلمان ہونے کا حال بیان کر کے فردا ابن عمر جذامی کی مظلومی اور حسرت ناک شہادت کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر افسوس کیا، اس کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور کہا، خدا نے اس کی ہڈیاں اور اس کے شہر کو اس کی التجا کے مطابق اپنی امانت میں لے لیا۔ ان چیزوں کو خدا نگہداشت کے لیے عنقریب مسلمانوں کے سپرد کرے گا، اور سارے شام و فلسطین پر اسلام کا قبضہ ہوگا۔ یہ مقرر ہو چکا اور اب اس میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس کے بعد عدی جا کے جناب سلمان رضی اللہ عنہ سے ملا، استفانوس کا پیغام پہنچا کر اپنی سرگزشت بیان کی اور اپنے معاملے میں ان سے رائے لی۔ عدی کے معاملے میں تو انہوں نے یہ رائے دی کہ سردست آپ ان کے کہنے پر عمل کریں
اور यहीं ठहरें। अब साल ख़त्म होने को है। अनकरीब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएंगे। उनकी हमराही में आप भी दौलत हज से शर्फ़याब हों, और उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो अपने घर जाने का क़सद करें, और तमाम नेमतें और बरकतें हर वक्त और हर ज़माने में हासिल हो सकती हैं, मगर सफ़र में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त का शर्फ़ मुश्किल से नसीब होगा। इस राय को अदी ने बहुत पसंद किया और घर जाने का ख्याल छोड़ दिया। ये मशवरा देने के बाद हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अनकरीब अपने दोस्त अस्तफ़ानूस को ख़त भेजना चाहता हूँ, कोई ले जाने वाला तलाश करें। अदी, मैं इसी तलाश में हूँ, मुझे भी उनको और अपनी बहन को ख़त भेजना और बताना है कि आपके मशवरे के मुताबिक हज से पहले मैं कहीं जाने का क़सद ना करूँगा। काश मेरी बहन सफ़ाना भी यहीं होती, या इतनी जल्दी आ सकती कि हजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कूच करे। उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ बनकर रहने का बड़ा शौक़ है। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूतिया मन यशा, यानी ये खुदा की मेहरबानी है जिसके हाल पर हो जाए। इस गुफ्तगू के बाद सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु और अदी दोनों बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और देखा कि कबीला सलामान के चंद मुअज़्ज़ज़ अरकान अपनी कौम की तरफ से आए हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इज़हार अक़ीदत व अताअत कर रहे हैं और मसाइल दीन की तालीम पा के वादा कर रहे हैं कि हमारा सारा कबीला दीन ईसवी से तौबा करके आइंदा तौहीद का पाबंद और अहकाम रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होके और उनसे सालाना ज़कात अदा करने का वादा लेकर उन्हें रुख़सत फरमा दिया। ये कबीला अतराफ़ शाम में आबाद था और बसरा के करीब रहता था। जब वो लोग हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुख़सत होके मस्जिद अनवर से बाहर निकले तो अदी उठ के उनके साथ गया और उनकी फ़िरोदगाह में पहुँच के उनसे पूछा, आप अब सीधे अपने कबीले में जाएंगे या रास्ते में कहीं ठहरने का इरादा है? सलामानी, ज़्यादा कहीं ना ठहरेंगे, हमें अपनी कौम में पहुँचने की जल्दी है, क्योंकि वो लोग बड़ी बेसब्री से हमारे मुंतज़िर होंगे। अदी, बसरा आपके वहाँ से ज़्यादा मसाफ़त पर तो नहीं है? सलामानी, नहीं, हम 2 रोज़ में वहाँ पहुँच जाते हैं, बल्कि हमारे कबीले की औरतें और कनीज़ें हफ्ते में एक बार जाके बसरा से पानी लाया करती हैं, और चूँकि हम लोग नस्तूरी मसीही हैं इसलिए ख़ास खानकाह बहीरा के चश्मे का पानी मंगवाया करते हैं, जो मुतबर्रिक होने के अलावा नहायत शीरीं और पाको साफ़ है। अदी, वली बहीरा का इंतकाल हो गया और उनके जानशीन की निस्बत सुना जाता है कि मुसलमान हो गए। सलामानी, खुद वली बहीरा ने भी सफ़र आखिरत करने से पहले दीन इस्लाम कबूल कर लिया था। वहाँ जितने हैं सब हज़रत रसूल हिजाज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं। उन्हीं को देख के हमें भी उस नए दीन को इख्तियार करने का शौक़ हुआ। चंद रोज़ तक आसपास के कबाइल से हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात दरियाफ़्त करते रहे और आखिर सारे कबीले की राय करार पाई कि हमारी तरफ से चंद लोग बारगाह रिसालत में हाजिर हों और उनके ज़रिए से इज़हार अक़ीदत व अताअत करके हम सब उस सच्ची तौहीद और पाको साफ़ शरीयत को इख्तियार कर लें। चुनांचे इस खिदमत के लिए हम लोग मुंतखब किए गए। अदी, आपने बहुत अच्छा किया और मुबारक हैं वो जो दौलत हक़ को हासिल करने में सबकत करें। खैर, अब मुझे ये दरियाफ़्त करना है कि मेरे लिए आप इतनी ज़हमत गवारा फरमाएंगे कि यहाँ से 2 ख़त लेते जाएं और उनको वली बहीरा के जानशीन और मुंतज़िम खानकाह क़दीम जनाब अस्तफ़ानूस की खिदमत में पहुँचा दें। सलामानी, खुशी से और सर आँखों से, इसमें ज़हमत की कौन सी बात है? जो औरतें पानी लेने जाती हैं
وہی ان خطوط کو بھی دے آئیں گی، لائیے عنایت کیجیے۔ عدی: آپ غالباً کل یہاں سے کوچ کریں گے، ہم آپ کی روانگی سے پہلے ان کو لا کر حاضر کر دیں گے۔ سلامانی: مگر کل ضرور مل جائیں، اس لیے کہ ہم کل سپہر کو ضرور روانہ ہو جائیں گے۔ عدی نے دوسرے دن صبح ہی کو ان خطوط کو لا کر حاضر کر دینے کا اعلان کیا اور ان سے رخصت ہو کے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ ان سلامانیوں سے ملنے کی پوری سرگزشت بیان کی اور کہا، آج اس طرح بنے خط لکھ رکھیے تاکہ صبح کو انہیں پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ اور عدی دونوں اپنی اپنی فرودگاہوں میں بیٹھ کے خطوں کے لکھنے میں مصروف ہو گئے، اور نماز فجر کے بعد جب سلامانی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے تھے، وہ دونوں خط جو چھوٹے چھوٹے پارسلوں کی صورت میں سیے ہوئے تھے ان کے حوالے کر دیے۔ باب نمبر 54 حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 70واں خط اگلی ویڈیو میں سنیں۔